بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، دنیا میں سب سے طاقتور قوم عاد تھی، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہ قوم کتنی طاقتور تھی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کیوں رد کر دی، اور اتنی طاقت اور قوت کے باوجود کس جرم کی وجہ سے ان پر سخت قسم کا عذاب بھیجا گیا، اور یہ عذاب کتنی دنوں تک جاری رہا اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کی ہماری یہی موضوع ہوگی۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل تبلیغ القرآن والحدیث کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گے، اور ویڈیو کو بھی ساتھ لائک کریں۔ پیارے دوستو، قوم نوح علیہ السلام کے ہلاکت کے بعد اللہ تعالی نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالی کو بلا کر اپنی ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئی بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کی 3 بڑے بت تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالی نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتی نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے قوم نوح علیہ السلام کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ عاد بن ارم بن عوس بن سام بن نوح کی اولاد تھے۔ یہ عاد اولا ہے۔ یہ جنگل میں ستونوں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ عاد ارم کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، جو بلند قامت تھے دوسرے شہروں میں، جن کی مانند لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یہ لوگ بڑے قوی، طاقتور اور لمبے چوڑے قد کے تھے۔ جیسے فرمان ہے کہ عادیوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور نعرہ لگایا کہ ہم سے زیادہ قوی کون ہے؟ کیا انہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا یقیناً ان سے زیادہ طاقت والا ہے؟ وہ ہماری آیتوں سے انکار کر بیٹھے۔ ان کے شہر یمن میں احقاف تھے، یہ ریتلے پہاڑ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرموت کے ایک شخص سے کہا کہ تو نے ایک سرخ ٹیلا دیکھا ہوگا جس میں سرخ رنگ کے راکھ جیسی مٹی ہے، اس کے آس پاس پیلو اور بیری کے درخت بکثرت ہے، وہ ٹیلا فلاں جگہ حضرموت میں ہے۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین، آپ تو اس طرح کی نشان بتا رہے ہیں گویا آپ نے بچشم خود دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں دیکھا تو نہیں، لیکن ہاں مجھ تک حدیث پہنچی ہے کہ وہی حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بستیاں یمن میں تھی، اسی لیے ان کے پیغمبر وہی مدفون ہے۔ آپ علیہ السلام ان سب میں شریف قبیلے کے تھے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ حسب نسب کے اعتبار سے عالی خاندان ہی میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کی قوم جس طرح جسمانی طور سے سخت اور زوردار تھی، اسی طرح دلوں کے اعتبار سے بھی بہت سخت تھی۔ جب اپنی نبی کی زبانی اللہ کی عبادت اور تقوی کی نصیحت سنی تو لوگوں کی اکثریت اور ان کی سردار اور بڑے بول اٹھے کہ تو پاگل ہو گیا ہے،
ہمیں اپنی بتوں کی ان خوبصورت تصویروں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ مجھ میں تو بے وقوفی کی بفضل ہی کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں کلام اللہ پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور امانت داری سے حق کی رسالت ادا کر رہا ہوں۔ یہی وہ صفتیں ہیں جو تمام رسولوں میں یکساں ہوتی ہیں، یعنی پیغام حق پہنچانا، لوگوں کی بلائی چاہنا اور امانت داری کا نمونہ بننا۔ تم میری رسالت پر تعجب نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تم میں سے ایک فرد کو اپنا پیغمبر بنایا کہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈراوے۔ تمہیں رب کی اس احسان کو بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں ہلاک ہونے والوں کے بقایا میں سے بنایا، تمہیں باقی رکھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں قوی ہیکل، مضبوط اور طاقتور کر دیا۔ قوم عاد کی سرکشی، تکبر، ضد اور عناد کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ واحد کی پرستار بن جائے اور باپ دادوں کی پرانے معبودوں سے روگردانی کر لیں؟ سنو، اگر یہی مقصود ہے تو اس کا پورا ہونا محال ہے۔ ہم تیار ہیں، اگر تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے ہمارے لیے عذاب طلب کرو۔ ان کی اس ڈٹائی کے مقابلے میں اللہ کا عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ تم ان بتوں کی بابت مجھ سے جھگڑ رہے ہو جن کے نام بھی تم نے خود رکھے ہیں یا تمہارے بڑوں نے، اور خواہ مخواہ بے وجہ انہیں معبود سمجھ بیٹھے ہوں۔ یہ پتھر کے ٹکڑے محض بے ضرر اور بے نفع ہے، نہ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل اتاری ہے۔ ہاں، اگر تم مقابلے پر اتر ہی آئے ہوں تو منتظر رہو، میں بھی منتظر ہوں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ مقبول بارگاہ رب کون ہے اور مردود بارگاہ کون ہے، کون مستحق عذاب ہے اور کون قابل ثواب ہے۔ آخر ہم نے اپنی نبی کو اور ان کی ایماندار ساتھیوں کو نجات دی اور کافروں کی جڑیں کاٹ دی۔ قرآن کریم کی کئی مقامات پر جناب باری عز و جل نے ان کی تباہی کی صورت بیان فرمائی ہے کہ ان پر خیر سے خالی تند اور تیز ہوائیں بھیجی گئی جس نے انہیں اور ان کی تمام چیزوں کو غارت اور برباد کر دیا۔ عاد لوگ بڑے سخت آندھی سے ہلاک کر دیے گئی جو ان پر برابر 7 رات اور 8 دن چلتی رہی۔ سارے کے سارے اس طرح ہو گئی جیسے کھجور کے درختوں کے تنے الگ ہو اور شاخیں الگ ہو۔ دیکھ لے، ان میں سے ایک بھی اب نظر آ رہا ہے۔ ان کی سرکشی کی سزا میں سرکش ہوا ان پر مسلط کر دی گئی جو ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کر آسمان کی بلندی کی طرف لے جاتی اور وہاں سے گراتی، جس سے سر الگ ہو جاتا، دڑ الگ گر جاتا۔ یہ لوگ یمن کے ملک عمان اور حضرموت میں رہتے تھے، ادھر ادھر نکلتے اور لوگوں کو مار پیٹ کر جبرن و قہرن ان کی ملک و مال پر غاصبانہ قبضہ کر لیتے۔ سارے کے سارے بت پرست تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ان کی شریف خاندانی شخص تھے، ان کے پاس رب کی رسالت لے کر آئے، اللہ کی توحید کا حکم دیا، شرک سے روکا، لوگوں پر ظلم کرنے کی برائی سمجھائی، لیکن انہوں نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا، مقابلے پر تن گئے اور اپنی قوت سے حق کو دبانے لگے۔ گو بعض لوگ ایمان لائے تھے لیکن وہ بھی بیچارے جان کے خوف سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، باقی لوگ بدستور اپنی بے ایمانی اور ناانصافی پر جمے رہیں، خواہ مخواہ فوقیت ظاہر کرنے لگے، بیکار عمارتیں بناتے اور پولے نہ سماتے۔ ان سب کاموں کو اللہ کے رسول ناپسند فرماتے، انہیں روکتے، تقوی کی اطاعت کی ہدایت کرتے، لیکن یہ کبھی تو انہیں بے دلیل بتاتے، کبھی انہیں مجنون کہتے۔ آپ اپنی براءت ظاہر کرتے اور ان سے صاف فرماتے کہ مجھے تمہاری قوت طاقت کا مطلقاً خوف نہیں، جاؤ تم سے جو ہو سکے کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اس کے سوا نہ کوئی بھروسے کے لائق نہ عبادت کے قابل، سارے مخلوق اس کے سامنے عاجز، پست اور لاچار ہے، سچی راہ اللہ کی راہ ہے۔ آخر جب یہ اپنی برائیوں سے باز نہ آئے تو ان پر بارش نہ برسائی گئی، 3 سال تک قحط سالی رہی، عاجز ہو گئی،
تنگ آ گئی، آخر یہ سوچا کہ چند آدمیوں کو بیت اللہ شریف بھیجے، وہ وہاں جا کر اللہ سے دعائیں کرے۔ یہی ان کا دستور تھا کہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو وہاں وفد بھیجتے۔ اس وقت ان کا قبیلہ عمالیق حرم شریف میں بھی رہتا تھا۔ یہ لوگ عملیق بن آدم بن سام بن نوح کی نسل میں سے تھے۔ ان کا سردار اس زمانے میں معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی ماں قوم عاد سے تھی۔ عادیوں نے اپنے ہاں سے 70 شخصوں کو منتخب کر کے بطور وفد مکہ شریف کو روانہ کیا۔ یہاں آ کر یہ معاویہ کے مہمان بنے، پرتکلف دعوتوں کی اڑانے، شراب خوری کرنے اور معاویہ کی 2 لونڈیوں کا گانا سننے میں اس بے خودی سے مشغول ہو گئی کہ کامل 1 مہینہ گزر گیا، انہیں اپنے کام کی طرف مطلق توجہ نہ ہوئی۔ معاویہ ان کی یہ روش دیکھ کر اور اپنی قوم کی بری حالت سامنے رکھ کر بہت کڑتا تھا، لیکن یہ مہمان نوازی کے خلاف تھا کہ خود ان سے کہتا کہ جاؤ۔ اس لیے اس نے کچھ اشعار لکھے اور انہی 2 کنیزوں کو یاد کرائے کہ وہ یہی گا کر انہیں سنائے۔ ان شعروں کا مضمون یہ تھا کہ اے لوگوں، جو قوم کی طرف سے اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے بھیجے گئے ہوں کہ اللہ عادیوں پر بارش برسائے، جو آج قحط سالی کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، بوڑھے بچے مر عورتیں تباہ حال پھر رہے ہیں، جنگلی جانور ان کی آبادیوں میں پھر رہے ہیں، کیونکہ کسی آدمی میں اتنی قوت کہا کہ وہ تیر چلا سکے، لیکن افسوس کہ تم یہاں اپنی من مانی مشغلوں میں منہمک ہو گئی اور بے فائدہ وقت ضائع کرنے لگے۔ تم سے زیادہ برا وفد دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ یاد رکھو، اگر اب بھی تم نے مستعدی سے قومی خدمت نہ کی تو تم برباد اور غارت ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر ان کے کان کڑے ہوئی، یہ حرم میں گئی اور دعائیں مانگنا شروع کیے۔ اللہ تعالی نے 3 بادل ان کے سامنے پیش کیے، ایک سفید، ایک سیاہ، ایک سرخ، اور ایک آواز آئی کہ ان میں سے ایک اختیار کر لو۔ اس نے سیاہ بادل پسند کیا۔ آواز آئی کہ تو نے سیاہ پسند کیا، جو عادیوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گا، نہ باپ کو نہ بیٹے کو، سب کو غارت کر دے گا سوائے بنو لویزیہ کے۔ اس وفد کے سردار نے سیاہ بادل پسند کیا تھا، جو اسی وقت عادیوں کی طرف چلا۔ جب یہ بادل عادیوں کے میدان میں پہنچا جس کا نام مغیث تھا، تو اسے دیکھ کر وہ لوگ خوشیاں منانے لگے کہ اس ابر سے پانی ضرور برسے گا، حالانکہ یہ وہ تھا جس کی یہ لوگ نبی کے مقابلے میں جلدی مچا رہے تھے، جس میں المناک عذاب تھا جو تمام چیزوں کو فنا کر دینے والا تھا۔ سب سے پہلے اس عذاب الہی کو ایک عورت نے دیکھا، یہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، آگ کا بگولا جو بصورت ہوا تھا، جسے فرشتے گھسیٹے لیے چلے آتے تھے۔ برابر 7 راتیں اور 8 دن تک یہ آگ والی ہوا ان پر چلتی رہی اور عذاب کا بادل ان پر برستا رہا۔ تمام عادیوں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی مومن ساتھی ایک باغیچے میں چلے گئی، وہاں اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ وہی ہوا ٹھنڈی اور بینی بینی ہو کر ان کی جسموں کو لگتی رہی، جس سے روح کو تازگی اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہی۔ ہاں، عادیوں پر اس ہوا نے سنگ باری شروع کر دی، ان کی دماغ پھٹ گئی۔